جب غلام کی یہ شان ہے تو امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم۔ مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ اس کی سماعتوں کو تول رہا ہے جس کے غلاموں کی سماعتوں کو نہیں تولا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ فتبسم ضاحکا من قولھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے اس چونٹی کی بات کو سنا، سن کے سمجھے اور پھر تبسم کیا۔ اللہ اکبر۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں جو تو نے میرے اوپر کی اور میرے والدین کے اوپر کی۔ جو نعمتیں بندے کے اوپر ہوتی ہیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جو صالح اولاد ہوتی ہے، جو ماں باپ پر نعمتیں عطا ہوئی ہوتی ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کی نعمتیں اولاد تک بھی پہنچتی ہیں۔ مجھے بتاؤ، اگر میں اور آپ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے، معاذ اللہ کسی ہندو یا سکھ کے گھر میں پیدا ہوتے، تو آج کیا ہمارے سینے میں ایمان کا چراغاں ہوتا؟ ہم کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہمارے گھر میں ایمان کی روشنی ہوتی؟ ہم کہتے ہیں ہم بڑے سیانے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، ہم مطالعہ کرتے، ہم مختلف ادیان کو پڑھتے اور پھر مسلمان ہو جاتے۔ کیا ایسا ہوتا یا کہ ہم اسی ظلمت اور اندھیرے میں ہوتے؟ تو پھر ہمارے ماں باپ تھے نا جو مسلمان تھے، اور ہم ان کی آغوش میں آئے تو اللہ نے وہ نور ہمیں بھی دیا، تو ہمیں اپنے اوپر ہونے والے اس کرم کا احسان جو ہے وہ اللہ کے حضور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمارے ماں باپ کو دین دیا تھا، اور وہ نعمت ہمیں ان کی وساطت سے نصیب ہو گئی۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے، نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ وہ حضور کے عاشق تھے تو میں بھی حضور کا غلام بنا۔ ہمارے ماں باپ حضور کا نام لیتے تھے تو کیا کیفیتیں ہوتی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ تو آج چونکہ وہ حضور کے عاشق تھے، وہ حضور سے محبت کرنے والے تھے، وہ اولیاء کی چوکھٹوں پہ جانے والے تھے، تو آج اللہ نے یہ دولتیں ہمارے سینے میں بھی رکھی۔ تو جب اس نعمت کا شکریہ ادا کریں جو ہمارے وجود پر ہیں، تو ان نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کریں جو ہمارے والدین پہ ہوئی ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے یہ ہمیں شکر کرنے کا ایک عجیب طریقہ دیا، خوبصورت طریقہ دیا، اور عرض کی مالک میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے میرے اوپر کی، اور ان نعمتوں کا بھی شکریہ میں ادا کرتا ہوں جو میرے ماں باپ پر کی۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے اپنی خاص رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر کا جائزہ لیتے ہوئے پرندوں کی جانب نکلے۔ کیسی شان و شوکت تھی، جنوں پر بھی حکومت، انسانوں پر بھی حکومت، پرندوں پر بھی حکومت۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، تو آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، فرمایا میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ اور پھر فرمایا ام کان من الغائبین، وہ واقعی غائب ہو گیا ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت عذاب دوں گا۔ او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو میں ذبح کر دوں گا۔ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ میری جانب میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی کوئی واضح دلیل لائے۔ تین باتیں کی، یا تو سخت عذاب دوں گا، یا ذبح کر دوں گا، یا پھر اپنی صفائی میں کوئی مضبوط دلیل لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت اللہ کی حاضری کے بعد واپس آ رہے تھے، اور صنعاء کے مقام پہ جو یمن کا شہر ہے وہاں آپ نے پڑاؤ کیا، اور وہاں آپ نے جانوروں کا جائزہ لیا، اور وہاں ہدہد کو نہ دیکھا۔ مفسرین فرماتے ہیں جب پانی کی ضرورت ہوتی تو ہدہد کو حاضر کیا جاتا، اور یہ ہدہد جو تھا وہ پھر بتاتا کہ کس جگہ پانی ہے۔ یہ جانوروں کے اندر انجینئر ہے، اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا نا کہ یہ بڑی قوتوں سے مالا مال کیا گیا ہے، اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، تو کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا
کہ چھوٹے بچے جب دھاگا لگا کے جال لگا کے جو ہے وہ پھاہی لگاتے ہیں تو یہ ہدہد پھنس جاتا ہے. جس کو زمین کی تہ میں پانی نظر آ جاتا ہے اس کو وہ جال نظر نہیں آتا. تو حضرت ابو ہریرہ بولے تقدیر کا جال نظر نہیں آتا. تو تقدیر کا جال بڑا ڈاڈا ہوتا ہے, وہ نظر نہیں آتا. یہ آپ نے ایک جانور دیکھا ہوگا کن کھجورا, اس کے 100 پاؤں ہوتے ہیں, 100 پاؤں. اور یہ جو سانپ ہوتا ہے اس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. یہ اپنے جسم کو بل دے کے آگے بڑھتا ہے. اور کن کھجورا اس کے 100 پیر ہوتے ہیں. اور سانپ کی مرغوب غذا ہے کن کھجورا. اور جب اس کو یہ نظر آئے تو یہ دوڑتا ہے اور سانپ پیچھے دوڑ کے اس کو شکار کر لیتا ہے. تو کسی نے کن کھجورے سے پوچھا کہ تیرے 100 پیر ہیں اور سانپ کا ایک بھی نہیں ہے اور پھر بھی تو پکڑا جاتا ہے. اس نے کہا تقدیر کے آگے پاؤں نہیں چلتے. تو کہا کہ وہ دھاگا تقدیر کا ہے, وہ ہدہد کو نظر نہیں آتا اور وہ بچے اسے پکڑ لیتے ہیں. تو ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری پرندہ تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے محبت کرتے تھے. یہ بھی اللہ کے نبی سے پیار کرتا تھا. بلکہ صاحب روح البیان نے ہدہد کے عنوان سے بڑی باتیں لکھی ہیں, کچھ لطیفے بھی ذکر کیے ہیں. کہتے ہیں ایک دن یہ ہدہد چونکہ لاڈلا پرندہ تھا حضرت سلیمان کا, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میں آپ کے لشکر کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا اتنا بڑا لشکر ہے اور تو میرے لشکر کی دعوت کرے گا؟ کہا جناب دعوت قبول کیجیے. تو کہا ٹھیک ہے, آج دوپہر کو میں آپ کے لشکر کی دعوت کروں گا. جب دوپہر کا وقت آیا تو دریا کنارے لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا تھا. تو ہدہد کبھی دائیں کبھی بائیں اڑانے بھر رہا ہے. تو کہا میاں وقت ہو گیا ہے, اب لاؤ نہ کھانا, تم نے آج ہماری دعوت کی ہے. کہا جی اسی کا انتظام کر رہا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے فضا میں ایک چڑیا شکار کی اور اس کو فضا میں توڑ کر کے پانی میں پھینک دیا اور لشکر کو آواز دی جس کے ہاتھ میں بوٹی آتی ہے بوٹی لے لے, باقی شوربہ پی لیں. تو اس پرندے سے چونکہ بڑا پیار تھا, جب اس کو نہ دیکھا تو غصے میں آ گئے. کہا ما لیا لا اری الہدہد, میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا, کیا وہ واقعی غائب ہے؟ اچھا میں اس کو ذبح کر دوں گا یا سخت سزا دوں گا یا پھر وہ مجھے اپنی بے گناہی کی کوئی دلیل پیش کرے. اب ہدہد کہاں چلا گیا؟ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام استراحت کرنے لگے تو وہ اڑ کے قریب ایک باغ میں چلا گیا. وہاں ایک اور اس کا ہم جنس ہدہد بیٹھا ہوا تھا. اس نے پوچھا کدھر سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے نبی کے ساتھ گیا تھا, اپنے شہنشاہ کے ساتھ گیا تھا, اور ان کی حکومت جنوں پر بھی ہے, انسانوں پر بھی ہے, پرندوں پر بھی ہے. تو اس نے کہا کہ میری جو بادشاہ ہے میرے ملک وہ عورت ہے اور اس کا ایک تخت بہت بڑا, آؤ میں تمہیں دکھاؤں. تو وہ ہدہد کو ساتھ لے گیا اور اتنے میں دیر ہو گئی. حضرت سلیمان غصے میں آ گئے, کہا کدھر ہے, لاؤ اسے حاضر کرو. آپ کا جو درباری شہباز تھا وہ اڑا فضا میں بلند ہوا تو ہدہد آتا دکھائی دیا. تو اس نے اس کے اوپر جھپٹ کے حملہ کرنا چاہا. تو ہدہد نے کہا تجھے واسطہ دیتا ہوں اس رب کا جس نے تجھے میرے پہ طاقت دی ہے, مجھے اپنا معاملہ حضرت سلیمان کے پاس جا کے پیش کر لینے دے. کہا انہوں نے کہا ہے کہ تجھے قتل کر دوں گا, ذبح کر دوں گا یا تجھے سخت سزا دوں گا, اب تو بچ نہیں پائے گا. تو ہدہد نے کہا کہ انہوں نے کوئی استثناء بھی کیا تھا؟ کہا ہاں, انہوں نے کہا تھا یا کوئی مضبوط خبر لائے, اپنا معقول عذر پیش کرے. کہا پھر خیر ہے. اب ہدہد حضرت سلیمان کے پاس آیا اور مفسرین کہتے ہیں اس نے اپنے پر جھکا لیے اور دم بھی جھکا لی اور حضرت سلیمان کے سامنے عرض کی کہ اس رب سے ڈریے جس کے حضور آپ رب قیامت کے دن پیش ہوں گے. بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ حضرت سلیمان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. فرمایا بتاؤ کدھر گئے تھے؟ تو ہدہد نے کیا جواب دیا, سنو قرآن کیا کہتا ہے. فمکث غیر بعید, تو پس وہ تھوڑی ہی دیر ٹھہرا تھا کہ وہ حاضر ہو گیا اور حاضر ہو کے اس نے کہا فقال, اس نے کہا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. اس نے کہا کہ حضور میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس پر شاید آپ مطلع نہ تھے اور میں آپ کے پاس ملک سبا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں. آپ نے اس چیز کا مشاہدہ نہیں کیا جس کا میں مشاہدہ کر کے آیا ہوں, تو میں ایک یقینی خبر آپ کو جو چشم دید ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. حضرت سلیمان نے کہا بتاؤ. کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. اس نے کہا میں ایک ایسی خاتون کو دیکھا ہے جو بادشاہت کے
تخت پہ براجمان ہیں. میں نے ایک ایسی عورت دیکھی ہے وہاں جو ان پر حکومت کرتی ہے اور اقتدار کی مسند پہ بیٹھی ہے اور اسے ملکیت و اقتدار میں ہر چیز بخشی گئی ہے اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے. یہ شہرہ آفاق تخت تھا جو ملکہ بلقیس کے پاس تھا اور یہ 40 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا. شرعی ہاتھ جب کہا جاتا ہے تو وہ کونی تک ہوتا ہے، تو گویا دوسرے لفظوں میں 1.5 فٹ کا ایک ہاتھ لگائیں تو یہ 60 ہاتھ چوڑا تھا اور 120 ہاتھ جو ہے وہ لمبا تھا. سونے چاندی اور قیمتی دھاتوں کا بنا تھا اور 7 منزلیں تھیں اس کی اور قیمتی موتی اس کے اوپر لگے تھے. اور جب وہ اپنا دربار لگاتی تو اس تخت کے اوپر بیٹھتی اور اس کے 12,000 سردار تھے قوم کے جن کے تحت فوجیں تھیں اور ایک مضبوط نظم و نسق تھا. ہر شے، فوجیں، آلات حرب و ضرب، بہت کچھ دیا گیا تھا. تو اس بات کی کہانی سنائی اور آگے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. میں نے دیکھا ہے وہ اور اس کی قوم اللہ کے علاوہ سورج کو پوجتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتی ہے. وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں. فصدهم عن السبیل، اور شیطان نے